لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اس وقت سب سے بڑا پرابلم تہذیب کے اعتبار سے جو ہے وہ میں آپ کو مختصراً بتا دوں۔ یاد رکھیں، مغربی دنیا کے ساتھ اس وقت ہمارا تصادم سب سے بڑا، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت ایک تصادم مغرب کے ساتھ اسلام کا یہ بھی ہے کہ کلچر کا اس وقت ٹکراؤ چل رہا ہے، تصادم چل رہا ہے۔ مغربی دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ ہم ایسے کلچر کو دنیا میں رائج کریں جو اگر دیکھا جائے تو وہ کلچر نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں۔ ارے ننگا رہنا بھی کوئی کلچر ہے؟ یہ کوئی کلچر ہے؟ یہ کس قسم کا کلچر ہے؟ لیکن مغربی دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ جس طریقے سے مرد و زن کا اختلاف، جس طریقے سے ننگا پن، جس طریقے سے عریانیت، جس طریقے سے فحاشی، جس طریقے سے بے حیائی یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے رائج کر دی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم مسلمانوں میں بھی رائج کر دیں۔ ریزن کیا ہے؟ آپ ریزن نہیں سمجھتے ہوں، اب میں آج اس کا ریزن آپ کو بتا دوں۔ یاد رکھیں، بہت اہم نقطے سے میں پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ پڑھا لکھا انسان، سلجھا ہوا انسان اسے اچھی طرح سے سمجھے گا، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت جتنے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں وہی سن رہے ہیں، دنیا کے کئی ممالک کے لوگ اس وقت اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ہر ایک سے میں کہوں گا کہ غور سے اسے سنیں۔ جب سائنس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے مخالفت سائنس کی اگر کسی نے کی تو عیسائیوں کے پادریوں نے کی، اور اگر کوئی بچہ سائنس کی کتاب پڑھتا ہوا مل جاتا تو اس کو مار کے جلا دیتے، اس کو ختم کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ سائنس پڑھ کر کے مذہب چھوڑ دے گا، یہ ان کو ٹینشن تھا۔ آہستہ آہستہ افراد کھڑے ہوئے مقابلے کے لیے، اور انہوں نے کوشش کی کہ نہیں، سائنس پڑھنا چاہیے، سائنس پڑھنا چاہیے، سائنس پڑھنا چاہیے، سائنس پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے۔ ریسرچ کرنے میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، مذہب ایک فرسودہ نظام ہے، مذہب کے اندر کوئی فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے کہ اس وقت انگلینڈ کے اندر اتنے چرچ ہیں، امریکہ میں اتنے چرچ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس میں جانے والا کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ چرچ بکتے ہیں، مسلمان اسے خرید کر مسجدوں میں تبدیل کر رہا ہے، کوئی جانے والا نہیں۔ تو جب دنیا نے دیکھا کہ سائنس کی بالادستی ہو گئی اور ان کا مذہب سسکتا ہوا نظر آیا، اور ان کے پادریوں کی تعلیم اور ان کے پادریوں کی پابندی کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، تو پھر ان کے اندر کیا ہوا؟ جتنی بے حیائیاں اور جتنی بدکرداریاں تھیں وہ سب آزاد ہو کر کے اس کی طرف وہ مائل ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ٹیکنالوجی کے سامنے سر جھکا کر، ٹیکنالوجی کے سامنے سرنڈر ہو کر ان بڑے بڑے سائنٹسٹ کے طریقے کو فالو کرنے پر مجبور ہو گئی، اور سائنس کا لوگ خوشیاں مناتے رہے کہ ہم نے مذہب کو شکست دے دی۔ وجہ کیا تھی؟
ان کی مذہبی کتابوں کے اندر سائنس کے بارے میں کوئی تعلیم کا نظام نہیں تھا، لیکن ہماری کتاب جسے ہم قرآن مقدس کہتے ہیں وہ اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ سائنس آج تحقیق کر کے کچھ کہتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن اس کی گواہی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اندھے بیرے لولے لنگڑے ہو کر کے بس آپ سرنڈر ہو جاؤ، نہیں، قرآن کہتا ہے سوچو، دیکھو۔ ارے یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے پانی پیو تو پانی میں دیکھو، افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جو پانی پیتے ہو اسے دیکھتے نہیں؟ اب دیکھیں سائنس، یہی سے سائنس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا پہلو سمجھاؤں، قرآن کس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جو پانی پیتے ہو دیکھتے نہیں؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس کو تم نے نازل کیا یا میں نے نازل کیا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں اس کو کھاری کر دیتا تو نمکین کر دیتا۔ اب یہ نمکین کا تذکرہ کیوں قرآن نے کیا؟ جبکہ پانی آسمان سے جو نازل ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ جواب دیں، آپ جواب دیں، مجھے اطمینان ہو کہ آپ سمجھ رہے میری گفتگو۔ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے نا۔ اب قرآن کہتا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اس کو نمکین بناتے تو یہ کیوں کہا گیا؟ تو اب پورا پروسیجر دیکھیں آپ، یہ پانی آسمان سے کیسے برستا ہے تو آپ کو پتا چلے گا سمندر میں پہلے موجیں اٹھتی ہیں، پھر وہ جھاگ بنتی ہیں، اور سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے نا۔ اب نمکین پانی کی جھاگ، اور پھر یہ جھاگ کو ہوا اٹھا کر کے لے جاتی ہے، اور پھر یہ اوپر جا کر کے بادل بن جاتا ہے۔ اب اسی بادل سے پھر یہ پانی برستا ہے، تو اب بادل سے برسنے والا پانی میٹھا ہوتا ہے، نمکین پنا اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرا مولا کہتا ہے کہ یہ آسمان سے پانی میں نازل کرتا ہوں یا تم نازل کرتے ہو؟ یہ اگر میں نمکین بنا دیتا تو تم کیا کرتے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سائنس دیکھیے، جہاں سائنس دم توڑتی ہے وہاں سے میرے قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں۔ کوئی پروسیجر، کوئی سسٹم آسمان میں ایسا لگا ہوا نظر نہیں آتا کہ جو نمکین کو میٹھے میں تبدیل کرتا ہو۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ جو یہاں سے جھاگ کو اٹھاتا ہے اور پھر اس جھاگ کو اپنے کرم سے میٹھے پانی میں تبدیل کر کے زمین پر نازل کر دیتا۔ کوئی وہاں پر سسٹم نہیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔